حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد کے آدمی تھے، یعنی آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، مربوعا بعید ما بین المنکبین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو کندھے مبارک تھے ان کے درمیان فاصلہ قدر زیادہ تھا، یعنی سینہ مبارک چوڑا تھا، عظیم الجمۃ الی شحمۃ اذنیہ، اور حضور علیہ والسلام کے بال مبارک لمبے تھے جو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، علیہ حلۃ حمراء، اور جس وقت انہوں نے ان کو دیکھا، اس منظر کو بیان فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ والسلام سرخ دھاری دار جوڑا یعنی لنگی اور چادر پہنے ہوئے تھے، ما رأیت شیئا قط احسن منہ، فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو انہی صحابی سے مروی ہے، ارشاد فرمایا، ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نہیں دیکھا کوئی زلفوں والا سرخ دھاری دار کپڑے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت، لہو شعر یضرب منکبیہ، آپ علیہ والسلام کے بال مبارک تھے جو مونڈوں تک آ رہے تھے، بعید ما بین المنکبین، اور حضور علیہ والسلام کے کندھوں مبارکوں کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، یعنی سینہ چوڑا تھا، کشادہ تھا، لم یکن بالقصیر ولا بالطویل، نہ حضور علیہ والسلام چھوٹے قد کے تھے اور نہ بہت بڑے قد کے تھے۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے قد کے بھی نہیں تھے اور چھوٹے قد کے بھی نہیں تھے، شفن الکفین والقدمین، حضور علیہ والسلام کی ہتھیلیوں میں اور پاؤں مبارک میں گوشت تھا، یعنی پرگوشت تھی ہتھیلیاں اور پاؤں مبارک، ان میں گوشت یعنی کمزور نہیں تھے اور گوشت اچھی مقدار میں تھا، تھوڑا زیادہ تھا، ضخم الرأسی، اور آپ علیہ والسلام کا سر مبارک بڑا تھا، ضخم الکرادیس، اور آپ علیہ والسلام کے جو جوڑ مبارک تھے یعنی گھٹنے کوہنیاں وغیرہ وہ بھی بڑے تھے، جوڑ مبارک بھی بڑے تھے، ہڈیوں کے جوڑ بڑے تھے، طویل المسربدی، اور سینہ مبارک سے لے کر ناف تک ایک بالوں کی دھاری تھی، اذا مشى تکفأ تکفؤا، اور جب قدم اٹھاتے تو ایسے قدم اٹھاتے کأنما ينحط من صبب، جیسے آپ علیہ والسلام کسی پستی کی طرف اتر رہے ہیں، لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلا، میں نے حضور علیہ والسلام سے نہ پہلے ان جیسا دیکھا نہ حضور علیہ والسلام کے بعد ان جیسا دیکھا۔ پھر اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ میں ایک اور حدیث مبارک ذکر کی ہے، چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، کان علی رضی اللہ عنہ اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے تھے تو کہتے تھے، قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغط، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لمبے قد کے نہیں تھے، ولا بالقصیر المتردد، اور نہ بہت چھوٹے قد کے تھے، کان ربعۃ من القوم، بلکہ لوگوں میں میانہ قد تھے، ولم یکن بالجعد القطط ولا بالسبط، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بہت زیادہ پیچدار تھے، یعنی نہ بہت زیادہ گنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، کان جعدا رجلا، بلکہ ہلکا گنگریالہ پن لیے ہوئے تھے، ولم یکن بالمطہم ولا بالمکلثم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بدن مبارک بہت موٹا نہیں تھا، یعنی آپ علیہ والسلام
پہلے آپ کا قد مبارک بیان فرمایا کہ وہ بھی میانہ تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک وہ ہلکے گھنگریالے تھے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ آپ نہ بہت موٹے بدن کے تھے اور نہ ہی ولا بالمکلثم، اور نہ ہی چہرہ مبارک بالکل گول تھا۔ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ، البتہ چہرہ مبارکہ میں کچھ گولائی تھی۔ ابیض مشرب، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رنگ سفید مگر سرخی مائل تھا۔ ادعج العینین، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک آنکھیں نہایت سیاہ تھیں۔ اہدب الاشفار، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پلکیں وہ دراز تھیں۔ بعض دوسری حدیث میں یہاں یہ صفت بھی ذکر کی گئی کہ پلکیں دراز تھیں، گھنی تھیں، لیکن آپس میں ملی ہوئی نہیں تھیں۔ جلیل المشاش والکتد، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن کے جوڑوں کی ملنے کی ہڈیاں موٹی تھیں، اور ایسے ہی دونوں مونڈوں کے درمیان کی جگہ بھی پرگوشت تھی۔ ذو مسربۃ، اور بال جسم مبارک اجرد ذو مسربہ، زیادہ بال نہیں تھے جسم مبارک پر، بلکہ آپ کے سینہ مبارک سے لے کر ناف تک ایک بالوں کی دھاری تھی، بالوں کی ایک دھاری تھی جو سینہ مبارک سے ناف تک جا رہی تھی۔ شفن الکفین والقدمین، ہتھیلیاں اور پاؤں پر گوشت تھے۔ اذا مشى تقلع كأنما ينحط في سبب، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام چلتے تو قوت سے ایسے پاؤں اٹھاتے، یوں محسوس ہوتا گویا آپ پستی کی طرف اتر رہے ہیں۔ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے طور پر متوجہ ہوتے۔ اس کی تشریح فرمائی گئی کہ ایسا نہیں تھا کہ صرف گردن پھیر کر یا سر پھیر کر دیکھ لیتے، بلکہ پورا بدن مبارک موڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ بین کتفیہ خاتم النبوۃ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ وہو خاتم النبیین، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اجود الناس صدرا، اور لوگوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَہْجَةً، اور سب سے زیادہ سچی بات کرنے والے تھے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ سخی بھی تھے، سب سے زیادہ سچے بھی تھے۔ وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، اور سب سے زیادہ نرم طبیعت والے بھی تھے۔ وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، اور خاندان کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز بھی تھے۔ مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، جو اچانک آپ کو دیکھ لیتا وہ ایک دفعہ آپ کے روب کی وجہ سے ہیبت زدہ رہ جاتا۔ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً نَحَبَّهُ، اور جو آپ سے مل لیتا اور آپ کے ساتھ پہچاننے کے بعد گل مل جاتا، احبہ، آپ سے محبت کرنے لگتا۔ یقول ناعتہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے، لما قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے پہلے اتنا خوبصورت کوئی آدمی دیکھا، نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد میں نے کوئی خوبصورت آدمی دیکھا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارک ہے جو مختلف احادیث سے بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس ضمن میں مزید احادیث بھی ذکر کی جائیں گی۔ اس حلیہ مبارکہ کو ذکر کرنے کا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف کو ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میری اور آپ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ ہوگی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنا بھی اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ جس طرح دنیا میں آدمی جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اس کے بتائے ہوئے کام کو کرنے میں ایک لذت آتی ہے، ایک مزہ محسوس ہوتا ہے، ایک دلی سکون حاصل ہوتا ہے، اسی طرح جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے گی تو ان کی سنتوں کو پورا کرنا، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں اور سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔